نے سماعت کیا، رمضان کے ابتدائی ایام میں جس چاہت اور رغبت کے ساتھ رمضان کا ہم نے استقبال کیا، دھیرے دھیرے اس مہمان کی بے وقتی ہونے لگی۔ ابھی تک جھگڑا اتنا تھا کہ 8 پڑھیں کہ 20، اب حالت ایسی ہے کہ کوئی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا رہا ہے، کوئی 4، کوئی 6۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے، یہدی لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کرو، فإنہ داب الصالحین من قبلکم، تم سے پہلے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کا طریقہ تھا یہ۔ تو اللہ جس کو توفیق دے، نفل نماز ہے، جبر نہیں ہے، لیکن اللہ کی قربت کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ عام دنوں میں الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو توفیق دے، لیکن کم سے کم 1 مہینہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا کر کے دیا ہے رمضان کا، اگر اس میں بھی ایک انسان اس سے محروم رہ جائے تو یہ واقعی ایک بڑی محرومی ہے۔ میں نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 صفات بیان کی ہیں، اور فلاح سے بات شروع ہوئی ہے اور بات ختم ہوتی ہے اولئک هم الوارثون، کہ جو کامیاب ہوں گے وہی لوگ دراصل جنت کے وارث بنیں گے۔ اور اس سے پہلے غالباً میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ کے جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اس لیے کہ وراثت اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہو، وہ نسل دراصل آپ تک منتقل ہو۔ تو اللہ نے صرف جنت دینے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم جنت کا وارث بنا دیں گے۔ بہت بڑی کامیابی ہے یہ جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینہ، اور انہوں نے اما عائشہ سے کچھ مسائل پوچھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، کہا کہ انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بھی ہم کو بتلائیے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں۔ تو کہا فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں اور کہا کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ اس میں میں نے کہا کہ جیسے 8 صفات ہیں، سارے وصف کو بالتفصیل بیان کرنا ممکن نہیں ہے، میں صرف سرسری طور سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ فلاح کیا ہے؟ کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل علم نے اس کی تعریف فرمائی تو کہا کہ الظفر بالمطلوب والنجاة من المرہوب۔ کامیابی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ انسان کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے انسان بچ جائے۔ ہر مراد، ہر چاہت کا پورا ہو جانا اور ہر قسم کی تکلیف سے نجات پا جانا، ظاہر سی بات ہے یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔
دنیا میں ہماری جتنی چاہتیں ہیں وہ چاہتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے۔ یہاں ہمارے کیے گئے نیکیوں کا بہت مختصر بدلہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت کا حقدار بنا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل ہو جائے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو قرآن میں کامیابی کا معیار یہ بتایا گیا، یہ فلاح اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ لیکن شرط کیا لگائی گئی؟ ایمان والے کامیاب ہوں گے، یعنی ہوں گے تو ایمان والے ہوں گے، یعنی ایمان میں اگر کھوٹ ہے، نقص ہے، کمی ہے تو پھر اعمال چاہے ہم کتنے کرتے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں کہا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، ان کے اعمال بالکل سراب کے مانند ہیں۔ سراب کا معنی چلچلاتی دھوپ میں جو ذرات نظر آتے ہیں یا جو دھوپ کی شدت سے جو چمک محسوس ہوتی ہے دور، اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ تو اگر کفر کے اوپر موت ہوئی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس سراب کو دیکھ کر کے پیاسا پانی سمجھتا ہے اور جب اس تک پہنچے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں پائے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَنُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایمان والوں کے تعلق سے کہا نَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ ملے گا، ایک ذرہ کے برابر گناہ کیے ہوں گے وہ بھی اس ترازو پہ اللہ تولے گا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت۔ لیکن جب کافروں کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ہم ترازو قائم نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وزن کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ کافر بھی تو اعمال کرتے ہیں۔ یہاں جو معاملہ ہوگا، ایمان والا ہے تو اس کے گناہ تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم، لیکن اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں ہوگا۔ لیکن کافر کا جب ذکر ہوا تو کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے۔ سوال یہ کہ اللہ وزن تو کر، انہوں نے بھی تو نیکیاں کی ہیں، غیر بھی بہت سارے نیکی کرتے ہیں، بہت سارے سوشل ورک میں حصہ لیتے ہیں وہ، تو آخر ان کے لیے میزان قائم کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس کو ایک آسان سادہ مثال میں اگر سمجھنا چاہیں، ترازو ہے نا، ترازو دو پلڑے ہوتے ہیں اس کے، ایک میں سودا رکھا جاتا ہے، ایک میں وزن رکھا جاتا ہے۔ تو سودا اور وزن، کسی چیز کو وزن کرنے کے لیے وہ جو ماپ ہوتا وہ تو ہونا ضروری ہے۔ اب سامنے جو ہے سودا رکھا جائے تو دونوں چیزیں رہیں گی تو پھر ایک دکاندار اپنے ترازو کو اٹھائے گا، اس کو وزن کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ماپنے کا آلہ تو ہے لیکن ترازو میں رکھنے کو کچھ نہیں ہے نا۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ شرک پر مرے
تو کیا ہو گیا؟ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے. تو جب اعمال ہی نہیں بچے ہیں تو تولا کیا جائے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ہم میزان قائم نہیں کریں گے. بچے ہی نہیں نا کچھ. بھائی نیکی برائی دونوں ہوتی تھی تو ایک پلڑے میں نیکی ایک پلڑے میں برائی، لیکن یہاں نیکی بچی نہیں نا. جو کچھ کیا تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا، اور باقی کیا ہو گئے؟ حبت کر لیے گئے، ختم ہو گیا، مٹا دیے گئے. اسی لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب کافر لوگ دیکھیں گے کہ اللہ جانوروں کو بلا رہا ہے اور جانوروں کو جانوروں سے بدلہ دلا رہا ہے، اور پھر آخر میں کیا کر رہا ہے؟ کونو ترابن، اب مٹی ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم. ہوتا یہ ہے کہ کئی سارے بچے عام طور سے یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے نا وہ جنت میں جائیں گا، ایسا سوچتے ہیں. تو بعض جگہوں پہ باقاعدہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو وضو بھی کراتے ہیں. ہاں، کہتے ہیں کہ پل صراط پر جتنا موٹا تازہ رہے گا پل صراط پہ اتنی تیزی کے ساتھ لے کے بھاگیں گا وہ. ایسی ایک سوچ بنی ہوئی ہے، لیکن حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے. جنت یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے. کیا بری بات ہے کہ جانور جنت میں جائیں؟ وہ انسانوں اور جناتوں کے لیے اللہ نے بنایا ہوا ہے. تو اللہ کہے گا کونو ترابن، مٹی ہو جاؤ. تو وہی جو سورہ نبا میں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، نہیں کیا ہے وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. وہاں جب کافر لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کی ہمارے تعلق سے بھی اللہ کا یہ فرمان ہوتا کہ تم بھی مٹی ہو جاؤ تو بہت اچھا ہوتا تھا. تو وہی جواب دیا گیا وہاں پہ. تو ایک تو پہلی شرط کیا ہے کامیابی کی؟ ایمان. یا اولین شرط ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان میں پختگی ہو، ایمان میں کھوٹ نہ ہو. اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کیا چیز ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حیۃ فی النفس یظہر منہا فی الجوارح سکون و تواضع. دل کے اندر ایک ایسے جذبے کا پیدا ہونا کہ جس کے ذریعے سے انسان کے ہاتھ پیر اور اس کا دل یہ عاجزی کا اظہار کرے، اس کو کہا جاتا ہے خشوع. یعنی ہم زبان سے اگر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو ہمارا پورا سراپا اس بات کا اظہار ہو کہ واقعی ہم اللہ کے بڑکپن کو، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہوں اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو واقعی دل سے وہ ندامت کے الفاظ نکل رہے ہوں. تو نماز میں اگر ہماری ایسی کیفیت رہتی ہے تو وہ خشوع والی کیفیت ہے. آسان الفاظ میں کہوں کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا اور نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کا نام کیا ہے؟ خشوع ہے. نماز کو سمجھ کے پڑھو اور نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھو، یہ ہے خشوع. جب یہ کیفیت ہمارے اوپر رہے گی تب یہ سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہیں. سعید بن مسیب رحم اللہ نے کسی نماز پڑھتے ہوئے انسان کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ دوران نماز وہ اپنے داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے. تو سعید بن مسیب رحم اللہ نے کہا کہ لو خشع قلب ھذا خشعت جوارحہ، اگر دل کے اندر اس کے وہ کیفیت ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، تو اس کے اعضاء و جوارح کے اوپر بھی، اس کے ہاتھ پیر کے اوپر بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے تھے، پھر یہ حرکت نہیں کرتا تھا. تو نماز جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے، نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھیں گے تو ہمارا دل لگا رہے گا.
جو کچھ ہم پڑھیں گے سنیں گے تو وہاں ہماری توجہ پوری رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ بات بیان فرمائی کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا. خشوع سب سے پہلے خشوع اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. مصلی تو بہت سارے رہیں گے, نماز پڑھنے والے بہت سارے رہیں گے, لیکن وہ کیفیت جو ایک نمازی کی نماز میں ہونی چاہیے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. اسی بنیاد پر بعض اہل علم کہتے ہیں, بلکہ اہل علم نے کہا کہ اس بات پر اجماع ہے. کس بات پر اجماع ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کے نماز کا اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا کہ نماز میں وہ انسان عقل و فکر رکھتا ہے. یعنی نماز کو جتنا سمجھ کر کے پڑھے گا اسی قدر اس انسان کو اس کی نماز کا فائدہ پہنچے گا. اسی لیے آپ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب تم ہوش و حواس میں نہ رہو تو نماز مت پڑھو. کیا اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ کہ نماز کو ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے پڑھنا چاہیے. یعنی ہماری پوری فکر پوری سوچ کہاں رہنا؟ اسی نماز میں رہنا, اسی نماز میں رہنا. اسی لیے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں المستغرق فی ہموم الدنیا بمنزلتی. ایک انسان نماز میں کھڑا ہے اور نماز کے بارے میں سوچنے کے بجائے اس کی سوچ مسجد کے باہر گھوم رہی ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ اسی مدہوش انسان کی طرح سے ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہ ہوش و حواس میں نہیں ہے, اس کی پوری توجہ کہاں ہے؟ دنیا میں. تو دنیاوی فکر نماز کے اندر جب آتی ہے کہ انسان کھڑا ہے نماز میں اور نماز سے باہر کی چیزیں سوچ رہا ہے, اس کے دماغ میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ کیا ہے؟ وہ انسان اور دوسرا وہ انسان جو نشے میں ہو کر کے نماز پڑھے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. علامہ شوقی اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی نشے میں نماز پڑھے, جیسے ایک نشیڑی کو ہوش و حواس نہیں رہتا وہ کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے, تو ایک انسان جو نماز میں کھڑا ہوا ہے اگر اس کی توجہ اس کا دل اس کے زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو نشیڑی کے مانند ہے. تو ایک تو شراب کے نشے میں ہے اور دوسرا دنیا کے نشے میں ہے, تو دونوں نشیڑیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان نماز میں اس کیفیت میں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی توجہ ہٹے گی, اور توجہ ہٹے گی تو پھر نماز کا ثواب ضائع ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ نماز کا جو فائدہ بتایا گیا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. تو یہ جو علاج بتایا گیا نماز کو کہ انسان کو با اخلاق با کردار دیندار بن جانا چاہیے نماز کی وجہ سے, لیکن انسان نمازی بھی ہے, چغلی بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے غیبت کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے, نماز پڑھتا ہے دھوکہ دیتا ہے, نماز پڑھتا ہے چوری کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے ملاوٹ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے لوگوں کے جائیداد پہ قبضے کرتا ہے. کیسا نمازی ہے یہ؟ تو جب اس کی توجہ ہی نہیں ہے, دوا جیسی لینا چاہیے ویسا لیا نہیں تو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو نماز کو علاج بتایا گیا تو دوا میں کمی نہیں ہے, دوا کا جو استعمال کر رہا ہے اس میں کمی اور کوتاہی ہے. تو جس قدر ہماری توجہ ہماری نماز میں رہے گی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس نمازی پر رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی صلاۃ ما لم یلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنه
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل توجہ، اللہ کی رحمت اپنے بندے پر ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک بندے کی توجہ نماز پر رہتی ہے. جب تک بندے کی توجہ نماز پر رہتی ہے، اللہ کی توجہ بندے پر رہتی ہے. اور جب بندے کی توجہ نماز سے ہٹتی ہے، رب کی توجہ بندے سے ہٹ جاتی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو اسی لیے ایک شرط جو لگائی گئی، قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہیں. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کے نماز خشوع والی ہوا کرتی ہے. اس کے بعد دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے دور رہنے والے ہوتے ہیں. لغو سے، لغو کیا ہے؟ بے فائدہ کام، جس کا نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. لغویات میں باہر نکلے یہاں سے، دوستوں میں بیٹھے، چل رہی ہیں باتیں انٹرنیشنل لیول کی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس لغو میں کبھی گناہ کے بات بھی ہوتے ہیں، گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں. تو دین کا تو کوئی فائدہ نہ ہو لیکن نقصان ہو، وہ بھی لغو میں آتا ہے. آپ عالمی سطح کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، کیا لینا دینا ہے آپ سے اس کا؟ کچھ نہیں. آپ کی اپنی زندگی سے متعلق اگر آپ گفتگو کریں، مشورہ کریں، رائے لیں، اچھی بات ہے. آپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ کے کاروبار سے، اچھی بات ہے. لیکن فلاں ایسا اور فلاں نے ویسا کہا اور ڈھکا نے ویسا کہا اور یہ چل رہا اور سماج میں ویسا ہو رہا، اس سے کیا لینا دینا آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بسا اوقات انسان اپنے وقت کا، زندگی کا ایک بڑا حصہ ایسے لغویات میں گزار دیتا ہے. ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، چائے کی مجلسوں میں، گپ شپ میں اپنے زندگی کا ایک قیمتی لمحہ انسان برباد کر دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی اگر ایمان والا ہے تو وہ لغویات میں نہیں پڑتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے وقت کی قدر ہوتی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ بیٹھتے نہیں آ کر کے، آئیے کبھی ہماری مجلسوں میں بیٹھیے. کہا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا، میں تو صحابہ، تابعین، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ہاں، صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھتے؟ صحابہ آئے کہاں، وہ تو 110 میں چلے گئے. تو کہا ان کی کتابیں ہیں، ان کی زندگیاں پڑھتا ہوں، تو وہ میں پڑھتا ہوں، اس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان سے تجربات ملتے ہیں زندگی کے. لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کیا ملے گا؟ تو ایمان والا، اس کو اپنے وقت کی قدر ہوتی ہے، اس کو پہچانتا ہے. اور یاد رکھیے، آپ قیمتی اس وقت بنیں گے جب آپ خود وقت کی قدر کرنے والے بنیں گے. جو وقت کی قدر کر لیتا ہے، اس کے وقت کی پھر لوگ قیمت چکاتے ہیں. یاد رکھیے آپ، ایک انسان جب محنت کر کے اپنے آپ کو وقت دے کر کے ایک منزل پر پہنچا لیتا ہے، تو پھر اس سے لوگ اس کا وقت لینے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نے وقت کی قدر کی ہے، اس کو سمجھا ہے. لیکن اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہماری بھی کوئی وقت، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسری صفت اللہ نے بیان کی، والذین هم للزکاۃ فاعلون. اپنے حقوق کے بعد پھر اخلاقی برائی، اپنے اخلاق کو سنوار کے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد بندوں کے حقوق، للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. اور فاعلون کہہ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ کوئی جذباتی معاملہ ان کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب بھی اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اللہ کے راستے میں دینے سے کتراتے نہیں، بلکہ ان کے اندر مستقل مجازی ہوتی ہے اس کے تعلق سے ہمیشہ. تو یہ صفت بیان کی گئی. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور آگے اللہ نے بتایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین.
وہ شہوت کی تکمیل شرعی اعتبار سے کرتے ہیں بیوی پر یا پھر کنیزوں کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ وہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اپنے شہوت کے تکمیل کی خاطر ان دو راستوں کو چھوڑ کر کے تیسرا، چوتھا، پانچواں کوئی بھی راستہ اختیار کرے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایک حدود متعین کر دیا، اس حد سے باہر جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ امانت، اگر امانت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ امانت داری، امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ قرض کا لین دین بھی یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ قرض حسنہ، لیتے وقت قرض حسنہ اور دیتے وقت قرض خواہ کو ہنستے ہنستے ٹال دینے کا نام ہے قرض حسنہ، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، سمجھیں؟ ہاں وہ ہے قرض حسنہ، لیکن یہاں کیا ہے؟ دے دیے نا اب تم، یہ کیا ہے؟ قرض حسنہ ہے، اب جب بھی مانگیں گے تو ہنس کے ٹالے گا وہ، تو قرض حسنہ یہ کیا امانت ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا لے کے ڈبا ڈالے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چوروں کے گروہ میں اس کو اٹھائے گا۔ ہاں جیسے کہ چور ہوتا نا، آپ کی کوئی چیز چرا لے، تو اس نے کیا کیا؟ آپ کا مال چرا لیا، دے ہی نہیں رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ ایک تو وعدہ ایسا نہیں کرتے جو پورا نہ کر سکے ہوں، لیکن جب وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اخلاقیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آخر میں پھر وہی بات لائی گئی وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو شروع میں کہا گیا نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یہاں آخر میں کہا گیا اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شروط کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں دل بولا تو پڑھ لیا، نہیں تو پھر سو گئے، ایسا نہیں رہتا، بلکہ وقت ہو گیا تو پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ کی کوئی شرعی عذر ہو تو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے انجام بتایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ دراصل جنت کے اصل وارث ہیں اور حقدار ہیں۔ تو یہ 9 صفات اللہ نے ذکر کیے، نماز کی پابندی اور ساتھ ساتھ میں لغویات سے اپنے آپ کو انسان بچائے، یعنی وقت کی قیمت کو سمجھے۔ تیسرے اللہ کے راستے میں انفاق خرچ کرے۔ چوتھے یہ کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، کوئی وعدہ دے تو وعدے کو پورا کرے، اور نمازوں کی حفاظت کرے، نیکیوں کی حفاظت کرے۔ یہ اوصاف اگر ایک انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ فرماتے اولئک هم الوارثون، یہی صفات والے لوگ دراصل کامیاب بھی ہیں اور یہی جنت کے وارث بننے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔